جنات کے سچے واقعات۔ جنات کن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جعلی عاملوں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے جنات کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کی فرضی داستانیں اور خوفناک قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ اس کی بدولت وہ پریشان حال اور مجبور لوگوں سے بھاری رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ عملیات کے میدان میں سالہ سال کے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں کو پریشان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عملیات اور وظائف کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ناتجربہ کاری کی بنا پر جب وہ عمل الٹ ہو جاتا ہے یا مکمل نہیں ہوتا تو جنات اس عامل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس عامل کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ جنات کے سایہ کے اثر کا شکار ہونے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو اس کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جنات انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے سایہ کی تیسری قسم میں عامل حضرات تعویذات یا عملیات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جنات کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں تو جنات ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی اور آخری قسم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کے حسن کی بدولت مسلط ہو جاتے ہیں لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلا واقعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ کوئی اسے جوتا سنگھا رہا تھا، شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق مشوروں سے نواز رہا تھا۔ بقول کاتب، میں نے اپنے عملیات کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا جو وہاں موجود لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا۔ ایک سکھ جن اس لڑکے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس اچانک تکلیف کے باعث لڑکا حواس باختہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران قریبی ہائی اسکول میں چھٹی ہو گئی اور تماشائیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے تمام لوگوں کو سمجھا کر اس لڑکے سے 10-10 فٹ دور کر دیا۔ اس کے بعد میں اس سکھ جن سے مخاطب ہوا اور کہا، اس کم سن بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس لڑکے نے اس میں پیشاب کر دیا، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ اس دوران میں نے اس کی منت سماجت بھی کی اور دھمکیاں بھی دیں لیکن وہ کسی صورت ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکے سے کاغذ اور پنسل لے کر ایک تعویذ لکھا اور اس کو دکھایا کہ میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے، لیکن وہ بہت ڈھیٹ نکلا اور کہنے لگا، آپ مجھے چاہے جلا دیں لیکن میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرے پاس ایک ایسا علم تھا جس کو میں مشکل وقت میں آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ تھا کہ کوئی طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کر وظیفہ دہرانا اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر جن کی طرف کر دینا۔ جب میں نے آخر میں یہ عمل دہرایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس بس، اور اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے 2 موکل اس کے پیچھے دوڑائے اور وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ پھر اس نے بہت معافیاں مانگی اور منت سماجت کی۔ پہلے وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے کی حامی بھر لی اور آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس تمام منظر کو وہاں پر موجود بہت بڑے ہجوم نے دیکھا۔ اس کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا، اس کو گلے میں لٹکا لینا، آئندہ کبھی بھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔